اس کا جو امپیکٹ تھا اس کو زائل کیا، اور پچھلے جولائی میں ایک قسم سے اکنامک ایکٹیویٹی پھر سے ریوائیو ہونا شروع ہوگی۔ حکومت نے جو بہت ایک قسم سے دور اندیش فیصلے کیے، اس میں پرائم منسٹر کا یہ سمارٹ لاک ڈاؤن وہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ مانیٹری اور فسکل فیصلے ہوئے، امپورٹنٹ منسٹریز میں انسینٹیوز دیے گئے، جس کے بیچ میں کنسٹرکشن کی جو تھی، ہاؤسنگ کنسٹرکشن، اس میں پرائم منسٹر نے اپنی جستجو سے اسپیشل مراعات لی آئی ایم ایف سے۔ پھر ریپڈ ویکسینیشن شروع ہوئی، اور یہ این سی او سی کا بننا جو تھا، ایک چھت کے تلے جو ڈیسیژن میکنگ تھی، میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا عمل تھا، جس کی وجہ سے اس وقت بھی ہمارا جو کووڈ جو تھا اس کو کنٹرول کیا گیا۔ اور پھر اس سال میں آپ نے دیکھا فیبروری مارچ میں پھر سے، جس کو کووڈ 3 کہتے ہیں، وہ پھر سے اس نے سر اٹھایا، اور ہمارا خیال تھا وہ کافی خطرناک ہو سکتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی ابھی اس وقت کنٹرول میں آ گیا ہے۔ تو جس وقت کووڈ 19 شروع ہوا تو اس وقت تقریباً جو آپ کی ورکنگ پاپولیشن تھی وہ تقریباً 56 ملین تھی، 55.74 ملین، اور وہ گر کے 35 ملین پہ آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ آؤٹ آف جاب ہو گئے، اور ان کو کام نہیں مل رہا تھا بیکاز کووڈ ہوا لاک ڈاؤن سے۔ لیکن جو کہ پرائم منسٹر کی بڑی پروڈنٹ قسم کی یہ پالیسیز تھیں کووڈ پہ، جو کافی ملکوں نے فالو نہیں کی، اور شروع کے بیچ میں تو اس پہ شک و شبہات ہمارے اپنے ملک میں بھی تھے، ڈفرینٹ صوبوں میں، لیکن اس کی وجہ سے اکتوبر 2020 میں جو ہے یہ پاپولیشن، ورکنگ پاپولیشن واپس وہ تقریباً 53 ملین پہ واپس آ گئی۔ اس کا مطلب ہے اب وہ تقریباً 2.5 ملین لوگ رہ گئے، جو کہ ٹوٹل 55 ملین میں سے، اور اکانومی نے ریکوری کرنا شروع کر دی۔ جولائی کے بیچ میں، جون میں جو پچھلا سال میں جو بجٹ ہوا تو اس کے بیچ میں حکومت نے خود کہا کہ شاید ہماری گروتھ جو ہے وہ 2.1% ہوگی۔ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک وغیرہ نے تو اس سے بھی نیچے گروتھ دکھائی۔ لیکن جو ڈیسیژنز لیے تھے اس حکومت نے، مینوفیکچرنگ میں انسینٹیوائز کیا، ٹیکسٹائلز اور دوسروں کو گیس کی مد میں، الیکٹریسٹی کی مد میں مراعات دی گئیں، کنسٹرکشن کے بیچ میں جو مراعات دی گئیں، ایگریکلچر کے بیچ میں جو کہ انٹرونشنز کی گئیں، تو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس نے ایک بہت ہی مثبت گروتھ دکھائی، جس کو تقریباً 9% تھی۔ آپ کی ایگریکلچر جو ہے وہ تقریباً 2.77% اس نے گرو کیا، حالانکہ اس سے پہلے پچھلے سال اس سے تھوڑی زیادہ ہی تھی گروتھ۔ لیکن جب کاٹن خراب ہوئی تو ہمارا خیال تھا کہ یہ کہیں گروتھ کہیں نیگیٹو نہ ہو جائے، لیکن باقی جو 4 فصلیں تھیں، بڑی فصلیں، ویٹ، رائس، شوگر کین، میز وغیرہ، وہ کافی اس میں بمپر کراپس آئیں۔ ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں انہوں نے ریکارڈ قائم کر دیا۔ یہ پچھلے مہینے بھی ان کا ایک ریکارڈ ہے، 2.5 بلین آیا۔ تو اس وقت جو ریمیٹنسز ہیں وہ آلریڈی 26 بلین سے تجاوز کر گئی ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ یہ تقریباً 29 بلین ڈالر ہوں گی۔ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے، بیکاز ریمیٹنسز اچھی تھیں، حالانکہ لیٹلی تھوڑی امپورٹس بڑھنا شروع ہوئی ہیں، جیسے اکانومی جو ہے گرو کرنی شروع ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے ایک تو آئل پرائسز بڑھی ہیں،
دوسرا یہ ہے کہ ہماری فوڈ کی امپورٹس ہوئی ہیں. ہم نے ویٹ کو امپورٹ کیا ہے, ہم نے شوگر کو امپورٹ کیا ہے. تو کیونکہ ہم نیٹ امپورٹر بن گئے ہیں فوڈ کا. یہ پاکستان جو تھا نیٹ ایکسپورٹر ہوا کرتا تھا, اب نیٹ امپورٹر ہے. تو اس کی وجہ سے امپورٹس کرنی پڑی اور کافی مقدار میں کرنی پڑی. لیکن ہماری جو ایکسپورٹس نے اچھی گروتھ دکھائی, لیکن ریمیٹنسز نے بہت ہی اچھی گروتھ دکھائی, اور وہ اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کا ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے عمران خان صاحب. لوگوں کا خیال تھا, ورلڈ بینک کا اور کئی اسٹڈیز یہ تھیں, کہ جس وقت یہ اب کووڈ آیا ہے اور جہاں جہاں ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں وہاں بھی ریسیشن آیا ہے, تو یہ ریمیٹنسز کم ہو جائیں گی. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہے کہ یہ اس وقت کوئی 29% سے گرو کر رہی ہیں. یہ میرے خیال میں ریکارڈ ہے. یہ آگے جا کے 29% نہ رہے شاید, لیکن یہ ریمیٹنسز کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک قسم سے ہمارے لیے فرشتہ بنا کے بھیج دیا, بیکاز ہمارے لیے اس وقت فارن ایکسچینج کے لیے یہ بہت ضروری تھا. تو اس سے ہمارا یہ ہوا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ سرپلس چل رہا ہے, پچھلے کوئی 10 مہینوں سے سرپلس چل رہا ہے. اب ایک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بھی کھلے جس میں $1 بلین سے زیادہ آ چکا ہے, اور فارن ایکسچینج جو ریزروز ہیں اسٹیٹ بینک کے جو $7 بلین پہ چلے گئے تھے 2018-19 میں, اب وہ کچھ $16 بلین پہ آ گئے ہیں, جو کہ 4 سال کا ایک بلند ترین فگر ہے. پیٹب میں بھی اچھی پرفارمنس ہو رہی ہے, اور اس وقت ہمارا خیال یہی ہے کہ جو اگلا ریویو ہوگا تو اس میں شاید ہمیں کوئی ریلیف ملے گی. میں یہ اس وقت پریڈکٹ نہیں کر سکتا ہوں کہ ہم گرے سے وائٹ لسٹ پہ آ جائیں گے, لیکن جو ہمیں جو ان کی کمیٹیز نے جو فیڈ بیک دیا ہے تو دے آر پریٹی سیٹسفائیڈ. اب اسی وجہ سے امیزون جو ہے اس نے ہمیں سیلر لسٹ پہ ڈال دیا ہے. ایف بی آر کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بہت بہتر چل رہی ہے. اب 11 مہینوں کے بیچ میں ہم 4 تقریباً 2 ٹریلین پہ پہنچ گئے ہیں, جو کہ پچھلے سال سے 18% زیادہ ہے. جب سال شروع ہوا تھا تو کسی کو وہم بھی نہیں تھا کہ یہ اتنی اچھی جائیں گی, لیکن اس میں بہتر چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ جو پچھلے 3-4 مہینوں سے مارچ سے آگے جو ہے یہ گروتھ منتھ آن منتھ گروتھ جو ہے وہ 50-60% سے زیادہ ہے. تو اس کا مطلب مومنٹم ہمارے ساتھ ہے اس وقت. تو ہم نے جو کہا تھا 4.7 ٹریلین ہم کریں گے, تو اس وقت ہمارا اس کے اوپر یہ ہے اندازہ کہ ہم انشاءاللہ یہ کریں گے اور اس کو ایکسیڈ کریں گے. ٹھیک ہے, اسی بیسس پہ ہم نے اگلے سال کا آپ کو معلوم ہے کہ بجٹ جو ہے وہ 5.8 ٹریلین رکھا ہے. آپ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اپنا جو پرائمری بیلنس ہے اس کو ہم نے سرپلس میں لے کے چلے گئے, اور یہ مطلب 12 سال میں پہلی دفعہ ہی ہے. پھر ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ انفلیشن ہے, فوڈ انفلیشن ہائی ہے. تو میں آپ کو یہ جائزہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں, جس طرح میں نے پہلے کہا آپ کو کہ ہم ایک نیٹ فوڈ امپورٹر بن گئے ہیں. کون سی چیز ہم امپورٹ کر رہے ہیں؟ ویٹ, گندم, چینی, گھی, دالیں. تو اب اس کا مطلب ہے جو انٹرنیشنل پرائسز کی جو ویگریز ہیں اس کے ہم سبجیکٹ ہیں, ہم اس سے بچ نہیں سکتے. جو انٹرنیشنل پرائسز اوپر جائیں گی تو وہ ہمیں افیکٹ کریں گی, بیکاز یہ صرف ہمارے ملک کی بات نہیں ہے, ہم اندر سے امپورٹ کر رہے ہیں. تو میں آپ کو ذرا فگرز دے دیتا ہوں. شوگر انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں پچھلے 12 مہینوں میں 58% بڑھی. ہماری شوگر پرائسز جو ہیں وہ 38% بڑھی, 38.6 تو 39. پام آئل جو ہے اکراس دی بورڈ وہ بڑا 102-103%. سویا بین ہے 119,
پام آئل 102 اور ہمارے کوکنگ جو آئل وغیرہ بڑھا وہ 82% تو پام آئل بڑھا اور 96% ہمارا ویجیٹیبل گھی یہ ڈالڈا وغیرہ. تو اس میں بھی دیکھیں 20% کا فرق ہے, 20% ہم کم بڑھے. کروڈ آئل جو ہے 119% بڑھا اور اس کو ہم نے پاس آن نہیں کیا. اور آپ کو معلوم ہے نا پچھلے 1 مہینے سے 1.25 مہینے سے تو بالکل نہیں پاس آن کر رہے ہم پرائسز کو. اور ہمارا 86% جو بڑھا, اس کا مطلب اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 30-35% جو ہے ہم نے ابزارو کیا. ویٹ جو ہے ظاہر ہے اس میں زیادہ جو ہے سوری اپالوجی مائی اپالوجی یہ میں نمبر جو ہے آپ کو غلط بتا چکا ہوں. جی غلط بتا چکا ہوں. شوگر جو ہے 58% بڑھی اور ہم نے 19-20% جو ہے وہ بڑھائی. اس کا مطلب ہے 38% جو ہے وہ ہم نے پاس آن نہیں کی. پھر پام آئل 102% جو ہے وہ بڑھا, ہم نے صرف 20% بڑھایا اور 82% جو ہے وہ ہم نے پاس آن نہیں کیا. سویابین آئل میں بھی یہی ہے 119, ہم نے صرف 22% کیا اور اس کا مطلب 96% جو ہے وہ ابزارو کیا. کروڈ آئل میں 119% بڑھا, ہم نے صرف 32% بڑھایا اور 86% جو ہے ہم نے پاس آن نہیں کیا. ویٹ میں جو 29% بڑھا وہ ہمیں 29% ہی بڑھانا پڑا, تو اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے جتنی انٹرنیشنل پرائسز تھی. سو what I am trying to say is اچھا, اور چائے میں بھی یہ ہے کہ 8.5% بڑھا, ہم نے نہیں بڑھایا کچھ تو 8% کا فائدہ ہو گیا. سو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو مہنگائی کو روکنے کے لیے اپنی طرف سے جو یہ پرائسز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن پرائسز ابھی بھی ہائی ہیں اور ہائی ہیں اور عام آدمی کو افیکٹ کر رہی ہیں. تو اس کا طریقہ کار تو پہلے تو یہ ہے نا کہ اپنی پروڈکشن بڑھاؤ. اسی لیے اس بجٹ کے بیچ میں ایگریکلچر ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک دفعہ پھر سے فوڈ نیٹ ایکسپورٹر بنیں تاکہ ہماری اپنی پیداوار ہوگی تو اس کو ہم زیادہ کنٹرول کر سکتے ہیں. دوسری چیز اس میں یہ ہے, ظاہر ہے کہ ہمارا جو مارکیٹ جو ہے فارمر سے ہول سیل جو ہے اس میں لوگوں بہت مارجنز بنا رہے ہیں, 400, 500, 600% مارجن ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس مارجن کو ختم کیا جائے اور اس میں ہم ان کو ظاہر ایگریکلچر سیکٹر کے بیچ میں ہم لے کے آ رہے ہیں کموڈیٹی ویئر ہاؤسنگ, کولڈ سٹوریجز. تو یہ وہ ہوگا جس کے جو لوگ جو جا کے یہ اپنا کم از کم یہ آڑتی کی سے جان چھڑوا لیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس میں اسٹریٹجک ریزرو کریٹ کرنے والے ہیں, 4-5 بڑی کموڈیٹیز جو کہ لوگوں کے لیے عام لوگوں کے لیے جو ہے یوز کرتے ہیں, ویٹ, شوگر, گھی, دالیں, تاکہ جب کوئی ہولڈر جو ہے یا پروفٹ کرنے والے جو ہیں وہ جب کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم جا کے مارکیٹ کو فلڈ کریں گے اور ان کا. لیکن اس کا جو ہے ایڈمنسٹریٹو میئرز بھی ہونے پڑیں گے. پہلے میجسٹریٹ پرائس کنٹرول میجسٹریٹ ہوتے تھے, وہ میرے خیال میں مشرف صاحب کی وقت میں چلے گئے. اب ہمیں ایک ایڈپ انفراسٹرکچر جو ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. فارن آپ کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اس وقت 4th بیسٹ اسٹاک مارکیٹ ان دا ورلڈ ہو گئی ہے, دی بیسٹ ان ایشیا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ ڈیٹ کے بارے میں بھی میں یہ کہوں گا کہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب ہم نے کیا کر دیا, تباہی مچا دی انہوں نے ڈیٹ کی. ڈیٹ تو آپ کو پتا ہے کہ جس وقت آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے, اور ہمارا فسکل ڈیفیسٹ اس لیے ہوا کہ ہم لوگوں نے جو وہ فزیکل ڈیفیسٹ کیا تھا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوا, اس کو ہم نے روکنے کی کوشش کی. انٹرسٹ ریٹس جو ہیں بڑھائے, ایکسچینج ریٹ کو بڑھایا. اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ آپ کی ڈیٹ جو پیمنٹس ہیں وہ بڑھ گئیں, 1500 ارب سے چلی گئیں 3000 ارب پہ. تو وہ ڈیٹ تو آپ کو کانٹریکٹ کرنا ہی تھا. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں 2-3 نمبرز. اس وقت مارچ اینڈ میں کوئی 38 ٹریلین روپے آپ کا ڈیٹ ہے ٹوٹل, اور اس میں سے 25 ٹریلین جو ہے وہ لوکل ڈیٹ ہے اور تقریباً 12.5 جو ٹریلین ہے وہ فارن ڈیٹ ہے. اور یہ انکریز ہوا ہے پچھلے سال سے.
صرف 1.7 ٹریلین 1.67 ٹریلین جو ہے وہ ٹوٹل میں مطلب انکریز ہوا ہے. ٹوٹل ڈیٹ 38 ٹریلین جو تھا وہ پچھلے سال 36.4 ٹریلین تھا. اور اس سے پہلے 19-20 میں جو یہ تھا وہ بڑا تھا 3.7 ٹریلین سے. تو اس دفعہ کی جو گروتھ ہے وہ پچھلے سال کی گروتھ سے آدھی ہے, آدھی سے بھی کم ہے. 3.7 ٹریلین گروتھ تھی 19 اور 20 کے درمیان, 1.7 ٹریلین ہے 20 اور 21 کے درمیان. اب اگر آپ دیکھیں اس میں فورن کرنسی ڈیٹ کو دیکھیں, فورن کرنسی ڈیٹ جو ہے وہ پچھلے سال اس 2021 میں پچھلے سال سے 700 ارب روپیہ کم ہے, ہیز ریڈیوسڈ. یہ 13.1 ٹریلین تھا جون کی 2020 میں, اور اب یہ آ گیا ہے 12.5 پہ. تو یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیٹ ہم ایکومولیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی اچھی بات ہے, لیکن ہم یہ کہنے کی کوشش کریں یہ مجبوری تھی. بیکاز ظاہر ہے آپ کا فسکل ڈیفیسٹ اگر زیادہ ہوگا تو آپ نے فنڈ کرنا ہے کہیں سے, یا تو آپ کے ریونیو بڑھ جائیں اتنے. اور یہ ٹیمپریری بھی تھا کیونکہ ایک وقت میں انٹرسٹ ریٹ اوپر گئے 13.25 پہ, اب وہ واپس 7 پہ آئے ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو ایک قسم سے سٹیبلٹی آتی جا رہی ہے. پاکستان انٹرنیشنل مارکیٹ میں گیا, $2.5 بلین ریز کیے, $5.3 بلین کی ڈیمانڈ تھی, ہم نے صرف 2.5 لیے. پالیسی ریٹ 7% پہ پھر رہا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو انڈسٹری نے بھی, ہم نے جو بڑے ہی انوویٹو طریقے سے اپنی کنزمپشن بڑھانے کی کوشش کی. الیکٹریسٹی کی ہمارے پاس سرپلس الیکٹریسٹی ہے, تو ہم نے کہا کہ انکریمنٹلی جو انڈسٹری ہے وہ سستا اس کی وہ ہوگی, ٹیرف ہوگا. تو 26 ہمارا % جو ہے وہ اس میں انکریز آیا. سیلولر فونز 182 ملین ہو گئے ہیں, اور براڈ بینڈ جو ہے وہ کوئی تقریباً 100 ملین لوگ سبسکرائبر تک پہنچ چکا ہے, جس کی مطلب ہے کہ پینیٹریشن از 48%. احساس پروگرام آئی تھنک ون آف دی بیسٹ پروگرامس according to the World Bank, one of the largest and one of the best. And I must give full credit to Sania, جس کے ظاہر ہے کہ بہت لوگ یہ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں کیسے ہوگا, تو انہوں نے 15 ملین فیملیز تک یہ پہنچایا. یہ بہت بڑی بات ہے. 15 ملین 14.8 ملین تک یہ گئیں, اور اس میں انہوں نے کیش دیا اور بہت اور چیزیں دیں جو کہ میں چاہوں گا کہ بعد میں یہ خود ہی ایکسپلین کر سکیں. پرائم منسٹر نے ایک دوسرا پروگرام دیا جس کو کامیاب جوان پروگرام کہتے ہیں, جس میں تقریباً 8,500-9 ہزار لوگ اس وقت مستفید ہو چکے ہیں. اس کے بارے میں اور کہوں گا آپ کو ابھی. اور بلین جو ٹری سونامی ہے اس میں اس وقت تک 1 ارب ٹریز تو لگ چکے ہیں. اور ہماری تینوں جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں, موڈیز, فچ اینڈ اسٹینڈرڈ پور, انہوں نے ہمیں ری انفارم کیا ہمارا فورن کریڈٹ ریٹنگ. اور یہ جو ہے ایک طرح سے ایک مہر ہے کہ ہمارا اسٹیبلائزیشن پروگرام جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے. اور اب میں نے آ کے پرائم منسٹر سے اور سب سے بات کی ہے کہ اب ہمیں گروتھ کی طرف جانا ہے, کیونکہ کتنی دیر آپ اسٹیبلائزیشن کرتے رہیں گے. اکانومی کا پہیہ زیادہ تیز چلائیں گے, ابھی چلیں, بڑی اچھی بات ہے, ہم 4% پہ چلے گئے. پر جب تک ہم 5, 6, 7, 8% پہ نہیں جائیں گے, ہم یہ جتنی بھی ہمیں یہ ہماری جو یوتھ ہے, تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 60% جو ہے ہماری جو یوتھ ہے وہ 25 سال سے 30 سال سے کم ہے. تو ان کو جابس چاہیے, 2 ملین جابس پر ایئر چاہیے, تو وہ گروتھ سے ہی آ سکتی ہیں.
تو ہم اس دفعہ آپ دیکھیں گے بجٹ کے بیچ میں، جو میں آج آپ کو بجٹ تو کی کہانی تو نہیں سناؤں گا، لیکن میں صرف یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہم انٹرونشنز کریں گے، اور اس دفعہ یہ بہت بڑی جو سٹوری ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم نے غریب کا خیال رکھنا ہے۔ یہ اسٹیبلائزیشن میں جس طریقے سے غریب پسا ہے، اور اس 74 سالوں میں غریب پسا ہے، کیونکہ غریب کو ہم نے جو ایک قسم سے امید خواب دکھاتے رہے ہیں، وہ ٹرکل ڈاؤن اکنامک گروتھ کے خواب دکھاتے رہے ہیں کہ اوپر سے اکانومی گرو کرے گی، اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ مڈل کلاس میں آئے گا، اس سے نیچے آئے گا۔ یہ خواب ہیں، کیونکہ وہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ گروتھ سسٹینیبل ہو، جب گروتھ جو ہے وہ لگاتار کو 10 20 30 سال تک ہو، چائنا میں جیسے ہوگی۔ طریقے آپ انڈیا کو بھی دیکھ لیں، 91 سے ان کی گروتھ جو ہے، ابھی تو خیر ایک سال کو چھوڑ دیں، ادروائز ترکی کو دیکھیں، جن ممالک نے سسٹینیبل جو ترقی کی ہے، ایک آربٹ سے دوسرے آربٹ پہ گئے ہیں، انہوں نے 20 سے 30 سال جو ہے گرو کیا ہے سسٹینیبل بیسس پہ۔ ہم نے کب کیا ہے؟ ہم 60s میں میرے خیال میں 5 6 7 8 سال کیا، اس کے بعد ایوری ٹائم ہم گرو کرتے ہیں، پیسے بورو کر کے ادھر سے ادھر سے کر کے کریڈٹ بیسڈ ہماری گروتھ ہوتی ہے، وہ 3 4 5 سال کے بعد ہم واپس ادھر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو غریب آدمی ہے، وہ اس کے لیے یہ سارا کچھ خواب ہی رہ جاتا ہے کہ اس کا ایک گھر ہو، اس کا کوئی کاروبار ہو، اس کے لیے کوئی ہیلتھ کے لیے کنڈیشن، اس کی کوئی اسکل ڈیولپمنٹ ہو، تو وہ اس کے لیے خواب ہی ہے۔ تو اس دفعہ آپ بجٹ میں دیکھیں گے کہ ہم نے اس کے اوپر توجہ دی ہے، اور اس لیے نہیں ہے کہ یہ پہلے کیوں نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہ ان کو جو طریقہ نہیں آتا تھا کہ اس کو کیسے کرنا، اور ہم اس دفعہ طریقہ سکھائیں گے۔ پریکٹیکلی میں ایک بینکر ہوں، تو مجھے معلوم ہے کہ یہ بینکنگ کیسے کی جاتی ہے، یہ لوگ نچلے طبقے کو پیسے کیوں نہیں دیتے، کیونکہ یہ دے نہیں سکتے، ان کو یہ نچلے طبقے کو چھوٹے لون دینا آتے ہی نہیں ہمارے کمرشل بینک کو۔ ٹھیک ہے، کوئی اس میں بری بات نہیں ہے، تو لیکن ہمیں ریکگنائز کر لینا چاہیے نا کہ یہ ایسے ہی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بجٹ میں ہم انشاءاللہ انویل کریں گے کہ ہم کس طریقے سے نچلا 4 سے 6 ملین ہاؤس ہولڈ جو ہیں، اس کے اوپر ہم نے کس طریقے سے ہم نے ان کے لیے ان کی زندگی آسان کرنی ہے، ان کے جو خواب ہیں، ان کے اور ان کے جو بچوں کے خواب ہیں، ان کو ہم نے پورا کرنا ہے اوور اے پیریڈ آف نیکسٹ فیو ایئرس۔ تو پہلی تو بات یہ ہے، یہ جو گروتھ ہوگی، یہ اس میں غریب نمبر 1 ہوگا ہمارے لیے، اور باٹم اپ اپروچ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ ٹرکل ڈاؤن ضرور ہوگی، لیکن یہ بھی ساتھ ہوگی۔ پھر ہم نے ظاہر ہے کہ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ ابھی جو یہ 4% ہوا ہے، اس کے بیچ میں مینوفیکچرنگ جو ہے، لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے، اس نے 9% کیا ہے، لیکن اسمال اینڈ میڈیم وغیرہ کے اوپر توجہ دینی ہے، کیونکہ اسمال اینڈ میڈیم بہت زیادہ ہیں، کچھ 6-8 ملین لوگ ہیں، مطلب وہ آپ کے اسٹیبلشمنٹس ہیں، کتنے لونز ہیں ان کے؟ you'll be surprised، 1,80,000۔ 6 سے 8 ملین جو ایس ایم ای ہیں، اس کے لون جو ہیں 1,80,000 ہے بینکنگ سیکٹر سے۔ سو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ یہ سارا کا سارا جو ہے آپ کا جو یہ کریڈٹ ہے 75% کارپوریٹ سیکٹر لے جاتا ہے، ایس ایم ای کو 6% ملتا ہے، تو اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ سو دیٹ از ون ایریا۔ دوسرا، ہم نے تو اس میں ہم نے ناٹ اونلی کہ لارج اسکیل جو ہماری مینوفیکچرنگ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور ایکسپورٹس نہ صرف جو ٹریڈیشنل ایکسپورٹس ہیں۔ رزاق صاحب بیٹھے ہیں، میں نے ان کو کہا دیکھیں اس دفعہ ہم بالکل چینج کر دیں گے، پیراڈائم چینج کر دیں گے۔ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ چادر ہمارے پاس اتنی ہے، کیونکہ ہمارے پاس چادر تو اتنی ہے نا، کیونکہ IMF پروگرام ہے ہمارے پاس، ابھی ریونیو گرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ بتائیں گے کہ کس انڈسٹری کو کتنی ہم نے مراعات دینی۔ کامرس بتائے گا، فائنانس نہیں بتائے گا، FBR نہیں بتائے گا۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہم ادھر جو ہے پیاسے کو کنویں کے ساتھ سامنے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ جناب، اور بلکہ کنویں کو ہم پیاسے کے پاس لے کے چلے جائیں گے۔ دس از دی ادر وے اراؤنڈ، رائٹ؟ سو ناؤ یہ ہوا ایکسپورٹس میں ٹریڈیشنل نئے ایریاز کھولیں، جس میں موٹر پارٹس ہیں، جس کے بھی جو ٹو ویلرز ہیں وغیرہ وغیرہ، اور فارماسیوٹیکلز ہیں، لیکن آئی ٹی
آئی ٹی اس وقت 50% سے گرو کر رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اگلے سالوں میں وہ 100% سے گرو کرے ایئر آن ایئر. اینڈ لیٹ می ٹیل یو کیا اس کی جو مرات ہیں ٹیکس کریڈٹس یہ وہ سب ہم کر رہے ہیں اس دفعہ انشاءاللہ. وہ آپ دیکھیں گے بجٹ میں. لیکن آئی ٹی کے بارے میں کوئی کہہ سکتے شوکت ترین تم تو بہت ہی ایمبیشس آدمی, یہ ہو نہیں سکتا. 2000 میں ہندوستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ $1 بلین تھی. 2010 میں ان کی آئی ٹی ایکسپورٹ $100 بلین. 10 سال میں 100 گنا بڑھا. تو کیا انہوں نے 100 گنا بڑھایا تو ہم کو 40-50 گنا نہیں بڑھا سکتے یعنی ان 10 ایئرس. سو آئی تھنک دس از دا وے وی شوڈ بی تھنکنگ بگ. پھر بتاؤ کہ اگر یہ ہم نے سوچنا ہے تو ان کی کیا مراحل چاہیے. تو سو دس از وائی آئی ایم سیئنگ دیٹ ایکسپورٹس. آپ جب بھی آپ کا یہ آپ کی گروتھ آتی ہے, آپ کی امپورٹس بڑھتی ہیں, آپ کو مار پڑتی ہے, ڈالر ختم ہو جاتے ہیں آپ کے پاس. آپ کے پاس یہ پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا, ڈالر ختم. تو ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی ہے, ہمیں ایف ڈی آئی بڑھانی ہے, اور ریمیٹنسز دعا کرنا ہے کہ یہ ادھر تک رہیں, نہیں تو انوویشن اس میں بھی لانی ہے. تو ہمیں اپنے پاس جو انفلو آف ڈالرز ہے اس کو بڑھانا. ایگریکلچر پہ میں پہلے بات کر چکا ہوں. اس کے اوپر ایک بہت بڑا اچھا پروگرام ہے جس میں آئی تھنک مخدوم صاحب ہیں اپنا ہمارے جو ایگریکلچر کے منسٹر ہیں, اور مخدوم بختیار صاحب ہیں, خسرو بختیار, انہوں نے بھی بیٹھ کے وہ بنایا ہے. جمشید چیمہ صاحب ہے, انہوں نے بھی یہ اس میں بیچ میں اپنا حصہ ڈالا ہے. تو اس کو جو ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم فوڈ سرپلس ہو جائیں اور اس میں ہم اس کو ایکسپورٹ کریں. اب باقی آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ یہ ایک مطلب ایگریکلچر, مینوفیکچرنگ, ہاؤسنگ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. وی وانٹ ٹو میک شیور کہ ہاؤسنگ جو ہے وہ زیادہ پچھلی دفعہ 8.5% ہوئی ہے. میرا خیال میں اس کی جو اس وقت جو ہے وہ زیادہ ہے, اس میں ہمارے پاس گنجائش سے زیادہ ہے. سو وی ول لائک ٹو گرو دی housing sector, and then of course like to manage power ہمارے لیے ایک بہت بڑا بلیک ہول ہے. اور اس نے کیونکہ اب اوور بلڈ کر دی ہم نے کیپیسٹی, تو اب وہ اوور بلڈ کر کے تو چلے گئے. اب اس کی کیپیسٹی پیمنٹس ہمیں دینی پڑ رہی ہیں, کیونکہ جتنی ہم کیپیسٹی لگا چکے ہیں وہ تو اگلے 5, 6, 7 سال میں بھی اگر 5, 7, 8% بھی گرو کرتے رہیں تو یہ کیپیسٹی یوز مشکل سے ہوگی. تو آئی ایم ایف کا ہمارے پر اس پہ بھی پریشر ہے کہ آپ بڑھائیں ٹیرفز. پرائم منسٹر نے کہا بالکل نہیں بڑھائیں گے. تو یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو انوویشن بیچ میں لائیں, جس کی وجہ سے ٹیرف بھی نہ بڑھے. جو ہمارا سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے وہ ختم ہو جائے. اس دفعہ آپ کو خوشی ہوگی کہ اس سال کے بیچ میں 450 ارب روپے کا ہمارا جو ہے فلوز آنی تھی سرکولر ڈیٹ میں, وہ اب کوئی 200-250 کے درمیان ہے, آدھی ہو گئی ہیں. سو اس کو ہم چاہتے ہیں کہ صفر ہو جائے اور آگے جا کے یہ اس کی ریڈکشن ہونا شروع ہو جائے. تو پاور سیکٹر ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم اس چیلنج کو پہ پورا اتریں. پھر ہم نے سی پیک جو ہے, اب سی پیک جو ہے انہوں نے بنا تو دیے اپنے جو انفراسٹرکچر ہے, پاور اسٹرکچر میں ہمیں ہیلپ کر دیا, روڈز میں کر دیا وغیرہ. اب وہ اسپیشل اکنامک زون بنا چکے ہیں. یہ ہماری کوتاہی ہوئی ہے پچھلے 6-7 سال سے 8 سال سے, جب سے انہوں نے پاور لانے تھے اس وقت سے ہی ہمیں چاہیے تھا اس کے اوپر ہم کام کرتے اور لے کے آتے انویسٹرز کو ان ایس سی زیز میں. 6 اب جو بالکل وہ تیار ہو کے کام کرنا شروع کر دیا. ہم چاہیں گے کہ سی پیک کو استعمال کریں, اور چائنا جو کہ تقریباً 85 ملین جابز آؤٹ سورس کر رہا ہے 10 سال میں, وہ سن سیٹ انڈسٹری کو باہر لے کے جا رہا ہے. ویتنام لے کے جا رہا ہے, میانمار لے کے جا رہا ہے, کیمبوڈیا, ان سارے ملکوں کو وہ لے کے جا رہا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اس کا حصہ ملے. تو ہم چائنا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کو کیا مراحل چاہیے ان ایس سی زیز میں, ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں. اور آپ اپنے انویسٹر کو کہیں یہاں آئیں, یہاں مینوفیکچرنگ کریں, یہاں سے ایکسپورٹ کریں, کیونکہ ہم نے ڈالر بھی کمانے ہیں. ان کی پیمنٹس جو ہیں وہ ڈالر میں ہیں. تو جب تک ہم ڈالر کمائیں گے نہیں تو یہ جو قرضے ہم کدھر سے پے کریں گے؟ قرضے ہیں یا انویسٹمنٹس ہیں, دونوں چیزیں ہیں. کچھ قرضے ہیں, کچھ انویسٹمنٹ جو ان کے انویسٹرز نے کی ہیں, لیکن ہم نے ان کو گارنٹی کیا ہوا کہ اتنا ریٹرن آپ کو ملے گا.
تو سی پیک جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہے، اس کے بیچ میں ML1 بھی آئے گا، ریلویز کا پورا 7-8-9 بلین ڈالر ہے وہ بھی آئے گا. پھر ہمارا جو ظاہر ہے کہ پاورٹی ایلیویشن کی میں نے جو بات کی تھی، تو یہ ابھی تک تو دیکھیں انہوں نے تو جو کیا ہے وہ تو ابھی آئی وڈ سے شی از جسٹ اسکریچ دی سرفیس. لیکن یہ پور خاندان جو ہیں، جو لوگ ہیں، ان کی تعلیم ان کے بچوں کی سے بات کر چکا ہوں. اور چیزیں جو ہیں انوویشن یہ لا رہی ہیں، تو وہ ایک سوشل نیٹ ورک ہم نے دینا ہے اپنی سوسائٹی میں، کیونکہ ہماری سوشل نیٹ ورک آفیشیل سوشل نیٹ ورک ہے ہی نہیں. تو احساس اوور اے پیریڈ ٹائم ول بیکم دی سوشل سیفٹی نیٹ آف پاکستان. تو یہ ایک اس پہ بھی ہم توجہ کر رہے ہیں. پھر ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ آپ کے پاس جو SOEs ہیں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، اس کے اوپر بہت پیسے ضائع ہو رہے ہیں. کیا کیا آپ لوگوں نے؟ مطلب آپ کا ہمارا تو چھوڑیں، پچھلے مجھے تو 91 سے یاد ہے کہ 91 سے ہی نواز شریف شروع تھا کہ جی پرائیویٹائز کرنا ہے. سوائے ہم لوگوں نے جنہوں نے بینک جا کے پرائیویٹائز 2-4 کر دیے. باقی مجھے بتائیں نا کون سی چیزیں پرائیویٹائز ہوئی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب منسٹریز اور پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھ میں ان کی پاور آ جاتی ہے، ان لوگوں کی، ان اداروں کی، تو وہ ایک اچھا ہی لگتا ہے ان کو کہ یار ہمارے پاس ہی رہ جائے، ان کو کیا ہم نے پرائیویٹائز کرنا ہے. لیکن یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بجلی میں بھی یہ ڈسکوز جو ہے یہ بہت زیادہ لاس کر رہے ہیں. PI ہے، ریلویز ہے، باقی یہ چیزیں بھی لاس کر رہی ہیں. تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ابھی ایک سرمایہ پاکستان کا کانسیپٹ تھا، اسی کو آگے کرتے ہوئے ہم پرائیویٹائزیشن کمیشن میں ہی ایک بورڈ بنا دیں گے صرف پروفیشنلز کا. اس میں کوئی پولیٹیشین نہیں ہوگا، کوئی بیوروکریسی نہیں ہوگی. ٹوٹل پروفیشنل لوگ جنہوں نے نام کمایا ہے اپنے ڈفرینٹ پروفیشنز میں، ان کو آپ بورڈ بنائیں گے 6-7-8 لوگوں کا، اور شروع میں 15 اینٹیٹیز کو ان کے نیچے دے دیں گے. منسٹریوں سے نکالیں گے، جو لاس میکنگ اینٹیٹیز ہیں ان کو دے دیں گے. ان کی آلریڈی انڈیپینڈنٹ بورڈز ہیں، اپنے چیف ایگزیکٹوز ہیں جو کہ ابھی ہم لوگوں نے لگا دی ہیں. تو وہ ان کو کہیں گے اچھا جی آپ کے یہ ٹارگٹس ہیں، اس کو ریسٹرکچر کریں ان اداروں کو، اور پھر اسٹریٹجک سیل کر دیں. 26% جو ہے وہ ہمیں سیل کر دی. وہ کیونکہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے نیچے ہی یہ کام کر رہے ہوں گے یہ، تو اس کا آسانی ہوگی کہ وہ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ جو ہے اس کی پرائیویٹائزیشن. لاسٹلی جو میں کہوں گا، ایک آدھا ہو سکتا ہے میرے سے مس بھی ہو گیا، اس فائنینشیل سیکٹر ہم بڑی بات کرتے ہیں ہمارے بینکس جو ہیں وہ پرائیویٹائز ہو گئے ہیں، بہت اچھا ہے، ویری گڈ. بینکنگ کر کیا رہی ہے؟ آپ کا جو بینکنگ فٹ پرنٹ ہے وہ صرف 33% ہے آف GDP. 33%، ون آف دی لوئسٹ ان دا ورلڈ. بنگلہ دیش 50%، کوریا 180%، چائنا از 225%. ہم 33% ہیں، اور 33% بھی ADR ہماری 50 سے کم ہے. اس کا مطلب 16% جو ہے جو آپ کی فارمل بینکنگ ہے سپورٹ کرتی ہے آپ کی GDP کو. سو دا ویری فیکٹ از کہ یہ ٹھیک کرنا ہے ہم نے، فٹ پرنٹ بڑھانا ہے. یہ کارپوریٹ 75% لے جاتا ہے، 9 شہر 85% کریڈٹ لے جاتے ہیں. باقیوں کا کیا قصور ہے بھائی؟ KPK کا کیا قصور ہے؟ سدرن پنجاب، ناردرن سندھ، بلوچستان، آزاد کشمیر، ان کا کیا قصور ہے؟ تو یہ ٹھیک کرنا ہے ہم نے. ہمیں ریجنل بینکس بنانے ہیں، ریجنل ہاؤسنگ بینکس بنانے ہیں. یہ سارا کچھ جو کرنا ہے تو فائنینشیل سیکٹر کی ریسٹرکچرنگ ہمیں کرنی پڑے گی. تو میں یہاں رکتا ہوں بیکاز ظاہر ہے آپ لوگوں کو سوالات بھی ہوں گے. میں صرف اپنے جہاں کالیگز بیٹھے ہیں ان کو کہوں گا کوئی اگر اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہے پلیز. آپ نے کافی مفصل چلیں جی بتائیں. اب سوال جو ہیں سوال کریں جی، بتائیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے صوبوں کے ساتھ اشتراک کے ساتھ ایک نیشنل ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان بنایا ہے. کیونکہ ٹرانسفارمیشنل اس لیے کہہ رہے ہیں، آپ کی آبادی ہر سال تقریباً 50 لاکھ آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، زمین وہی ہے اور فیکس پیداوار بھی اتنی چل رہی ہے. تو یہ ایک چیلنج پاکستان کو ہے اور پانی کے ذخائر بھی محدود ہیں. تو اس ٹرانسفارمیشن پلان کے اندر
तो 3-4 चीज़ों पे फोकस किया गया है। एक किसान को जो मुख्तलिफ सब्सिडीज जा रही हैं, चाहे बिजली की मद में है, खाद की मद में है और पेस्टिसाइड्स की मद में और सीड की मद में, वो डायरेक्ट किसान कार्ड का इजरा है, वो उसके पास एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत उसको पैसे मिलेंगे ताकि वो अपनी इनपुट्स कर सके। दही मईशत के अंदर सपोर्ट प्राइस बढ़ाने से दही मईशत के अंदर तो पैसे की सर्कुलेशन बढ़ जाती है, मगर उसका दूसरी साइड अर्बन कंज्यूमर को भी प्रोटेक्ट करना होता है, तो इसलिए सब्सिडी देनी पड़ेगी इस सेक्टर में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नीचे रखने के लिए। तो एक बहुत बड़ा मरबूत ये है। फिर छोटा किसान है आपके मुल्क में, 3-4 एकड़ का अक्सरियत छोटे किसान की है, उसको नई टेक्नोलॉजी, उसको कि उसकी जमीन के अंदर किस खाद की जरूरत है, फास्फोरस की जरूरत है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, जिप्सम की जरूरत है, एक्सटेंशन सर्विसेज बिल्कुल इस वक्त नहीं काम कर रही, तो उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को लाकर एक एक्सटेंशन सर्विसेज का एक मजबूत प्लान है ताकि उसको टाइमली एडवाइस दी जा सके। तीसरा, सीड, जब तक इनपुट अच्छी नहीं होगी पैदावार अच्छी नहीं होगी। पाकिस्तान में क्वालिटी सीड को मुहैया करना, चाहे हमें उसको फॉरेन इंपोर्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू किया जाए और मल्टीप्लाई किया जाए। पाकिस्तान के गंदुम के लिए आपको कुछ नहीं कुछ तो पंजाब सीड कॉर्पोरेशन वगैरह की बहुत कम वो रह गई है अब स्केल, उसको बढ़ाने के लिए 8-10 हज़ार एकड़ सिर्फ पंजाब के अंदर ही गंदुम के सीड के लिए रखे गए हैं। चौथा, क्रेडिट, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा, किसी सेक्टर की ग्रोथ के लिए आपको कैपिटल फ्लो चाहिए उस तरफ, और जमींदार का क्रेडिट बहुत थोड़ा है। वो भी जब हमने देखा तो वो भी चंद शहरों में मुहित है जो ब्लॉक किया जाता है। जब तक आपको उसके कोलैटरल, जमीन की कीमत का कुछ तवासुत, कुछ एवरेज, अगर 20 लाख का एकड़ है तो उसको कम से कम 30-40% उसकी वैल्यू का क्रेडिट देना पड़ेगा। तो रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, साथ इसके इम्प्लीमेंट्स, मशीनरी, नई टेक्नोलॉजी और 250 तकरीबन 280 का इमरजेंसी एग्रीकल्चर प्रोग्राम जो पीएसडीपी में है, उसमें 150 अरब रुपया ऑन फार्म मैनेजमेंट ऑफ पानी, इसमें वाटर कोर्सेज, लेजर लेवलर, ताकि इस पानी से ज्यादा काश्त के रकबे को किया जाए। और आपने देखा कि इसी हुकूमत ने एहसास किया कि अगर प्रोडक्शन बनानी है, रूरल इकोनॉमी में भी पैसा देना है, तो हमें अजनास की कीमतों को भी मार्केट प्राइसेस के साथ लाना पड़ेगा। पिछले 5 साल नून लीग के दौर में सिर्फ 100 रुपए गंदम की कीमत बढ़ी, आपकी इस हुकूमत ने 3 साल के अंदर 500 फी मन गंदम की कीमत बढ़ाई, जिसकी वजह से इस दफा एक अच्छी बम्पर क्रॉप आई। और इसी के साथ साथ यही सोच और यही काम हो रहा है, और सानिया साहिबा और बाकी कर रहे हैं कि अर्बन कंज्यूमर को शहरी जो आटा लेता है और जो कम आमदनी वाला है उसको सब्सिडी दी जाए, और जो मेरी तरह या इस टेबल पे जो बाकी हजरात बैठे हैं वो मार्केट प्राइस पे आटा खाए, ताकि जमींदार को भी पैसा मिले, किसान को भी मिले, रूरल इकोनॉमी में भी जाए, और आपका अर्बन कंज्यूमर जो एक इनकम की ब्रैकेट से नीचे उसको भी इसका मिले। साथ साथ कॉटन के प्लान्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो R&D जो चाहिए रिसर्च इस वक्त, उसके साथ चाइना के साथ इश्तराक के साथ CPEC के नीचे इसी हुकूमत ने एग्रीकल्चर का एक पूरा वर्किंग ग्रुप बनाया, और आप बड़े खुश होंगे कि उसके तहत बहुत सारी पेशरफ्त हुई है चाइना के साथ। तो किसी दिन CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन या मैं उनसे कहूँगा आपको उस पर भी ब्रीफिंग दे दें। थैंक यू। ये जो प्राइम मिनिस्टर का एक अनाउंसमेंट था कि आप कट्टे पालें, बच्चे पालें, लाइफ स्टॉक, आपके अपने एरिया में पूरे पंजाब में सिंध में जो 40% कुटन मौत की वजह से मर गए या डिसेबल हो गए उनकी लोगों की, और आपके कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इवन गर्मी के लिए वहाँ कोई दवाई अवेलेबल नहीं है। ये किसका शौकत तरीन साहब के तवज्जो में इस तरह दिलाना चाहूँगा कि जनाब रेलवे के 1,20,000 पेंशनर को अभी तक पेंशन नहीं मिली, उसके अलावा बहुत सारे लोग जो अभी तक तनख्वाह से भी मारूम है। काइंडली इस पर जी, लाइफ स्टॉक फोकस में है, वो मैं आपको फिर इंशाल्लाह बाद में तफसील मुझे आपको हमारी जो एक्सपोर्ट के बारे में बतानी है कि देखो एक्सपोर्ट्स के जो हमारी स्ट्रेटजी क्या रही है।
आप लोग हमेशा ये कहते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स है ना उसको वैल्यू एडिड की तरफ जाना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना है। तो मैं आपको बता दूं कि इस साल अल्हम्दुलिल्लाह एक तो हमारे एक्सपोर्ट डेफिनेटली बढ़ गए हैं, और मैं उम्मीद रखता हूं कि एंड ऑफ मई तक तो 22.5 बिलियन डॉलर हो चुके हैं, और इंशाअल्लाह इस महीने के एंड तक तो 25 बिलियन के करीब पहुंच जाएंगे। हमारा जो वैल्यू एडिड का जो स्ट्रेटजी है ना, मैं आपको बता दूं, खुशी की बात यह है कि ख़ास तौर पर टेक्सटाइल्स में हम लोग देखेंगे कि हमारे होम टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर, निट वेयर, इसमें सब में बहुत अच्छी तरह से इजाफा हुआ है। किसी में 16%, किसी में 33%। और दूसरी बात यह है कि कॉटन यार्न में हमारा एक्सपोर्ट है ना वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो अच्छी बात है कि इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन यार्न पाकिस्तान में ये रह रहा है, और इसके ऊपर हम लोग वैल्यू एडिशन करके ये हमारे एक्सपोर्ट करते हैं। फिर सवाल आता है कि हम लोग डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं कि नहीं, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ कॉटन और लेदर के ऊपर तवज्जो देना और कंसंट्रेट करना वो हमारी इकोनॉमी के लिए मुफाद नहीं है। तो आपने देखे तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है, और वहाँ सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और मीट, इसमें सो इसका मतलब ये हुआ डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। और अगले साल जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर भी बताया, हमारा तवज्जो है इंजीनियरिंग के ऊपर, केमिकल्स के ऊपर। सो ये तो कल बजट स्पीच में सब बताया। फिर हमारी जो एक और चीज़ मुझे आपको बताना है कि पिछले साल बजट में हम लोगों ने कस्टम्स ड्यूटीज कम कर दिए थे। आपको याद होगा कि कई 1600 टैरिफ लाइन के ऊपर ज़ीरो कर दिए। इस साल फाइनेंस मिनिस्टर ने बेहद हमें सपोर्ट दी, और इंशाअल्लाह कल उन्होंने बजट स्पीच में बताएंगे कि यहाँ इस दफ़ा हम लोग क्या कर रहे हैं। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, कई वजह है। एक तो ये है कि इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल मुल्क में सस्ता हो रहा है, कस्टम ड्यूटी कम हो गई है, और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में कोशिश यही है कि कम हो, तो हमारे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी हो और हमारे एक्सपोर्ट। शुक्रिया जी। मैं कहना सानिया, यू वांट टू से समथिंग? थैंक यू वेरी मच। एहसास प्रोग्राम, जैसे कि सब आप जानते हैं, 2 साल पहले एहसास प्रोग्राम का लाहे अमल बना था, पॉलिसी अप्रूव हुई थी। 2 साल के पहले साल हमने उसकी इंतज़ामी ढांचे बनाए, जो डिजिटल निज़ाम लाना था, जो डेटा एनालिटिक्स का निज़ाम था, वो तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको डेवलप किया। और फिर मार्च में जब लॉकडाउन्स हुए तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। 24 मिलियन लोग जो हैं उनका ताल्लुक या तो वो दिहाड़ीदार मज़दूर हैं, या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और उनके लिए मईशत का पहिया, ज़िंदगी का जो पहिया था वो यकायक रुक गया। तो जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी बताया, 15 मिलियन लोगों के हाथ में हमने 179 बिलियन जो थे वो हमने पहुंचाए। और हमारी पूरी कोशिश थी कि एक शफाफ, मुनज़्ज़म, गैर जानिबदाराना, गैर सियासी तर्ज से हम ये काम करें, और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम बड़ी हद तक इसमें कामयाब हुए। मगर मैं आपको बात ये बताना चाहती हूँ कि आज मैं कोविड-19 कैश डिसबर्समेंट के पीछे छुप के ये नहीं कहना चाहती कि मैंने बाकी सारे टारगेट्स मिस कर दिए हैं। हमारा हर टारगेट ऑन ट्रैक है। जब हम बड़ी एक्टिव डिसबर्समेंट कर रहे थे कोविड-19 कैश की, और रात के 12-12 बजे तक हम F ब्लॉक में बैठे होते थे, हमने उसके साथ साथ जो
نیشنل سوشو اکنامک سروے جو 10 سال ڈیلیڈ ہے، پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل سینسس، وہ بھی ہم نے اس کو ریفارم کیا، آن ٹریک کیا، آج وہ 91% کمپلیٹ ہے. ہم نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا پلان تھا 50 نشو نما سینٹرز پاکستان کے سب سے پسماندہ علاقوں میں بھی بنائے ہیں اسی کووڈ کے دوران. ہم نے سماجی تحفظ کے تعلیمی وظائف کا جو نظام تھا، جو ہمارے پلان تھا کہ ہم 50 سے پاکستان کے پورے ڈسٹرکٹس میں لے جائیں گے، ہم نے وہ بھی پورا کمپلیٹ کیا، ٹائم کمپلیٹ کیا. اور اس کے لیے جو تمام انتظامات تھے، جو پروکیورمنٹس تھیں، جو ہیومن ریسورس کی ہائرنگ تھی، وہ بھی ہم نے اس کووڈ کے زمانے میں کمپلیٹ کیے. ہم نے جو بلا سود قرضے تھے ان کو 110 ڈسٹرکٹ سے بڑھا کے جو 28 اور ڈسٹرکٹ اس میں لانے تھے، 138 ڈسٹرکٹ کرنے تھے، وہ بھی ہم نے ٹائم پہ پورا کیا. انڈر گریجویٹ اسکالرشپس کی جو دوسرے سال کا ٹارگٹ تھا، وہ بھی الحمدللہ ہم نے پورا ٹائم پہ اس کو ڈیلیور کیا ہے. احساس کفالت کو جو 10 ملین خاندان پہ لے جانے کے لیے جو انتظامات تھے وہ بھی آن ٹریک ہیں. جو خصوصی افراد کی پالیسی ہے وہ بھی آن ٹریک ہے. جو ون ونڈو ایک بہت کمپلیکس آپریشن تھا جو کل ہی میں نے وزیر اعظم کو بریفنگ دی ہے، وہ بھی ہم نے ٹائملی پہلا سینٹر کھولا، اور انشاءاللہ ہم پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں وہ سینٹر کھولنے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تمام جو میں ٹارگٹس آپ کو پلان ٹارگٹس بتا رہی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں نئی چیزیں ٹاسک ہوتی رہی ہیں، سبسڈیز کا نظام، اس پہ بھی دور رس مشاورت جو پائلٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہے. صحت کارڈ کے ساتھ جو سرکاری ہسپتالوں میں جو سماجی تحفظ کا نظام ہے، تحفظ کے نام سے، وہ بھی آن ٹریک ہے. وہ بھی پہلے ہسپتال میں ڈپلوائے ہو گیا اور اگلے 1 مہینے اس کی نیشنل رول آؤٹ ہونے جانی ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم نے بہت ہی ڈیپ روٹڈ گورننس ریفارم کے ساتھ ساتھ چلائی ہیں، اور انشاءاللہ اس کی پارلیمنٹ کو جو رپورٹ ہے وہ بھی بہت جلد آ جائے گی. تو ایک بہت ہی مخلص کوشش جاری ہے ایسے سسٹم میں جہاں دہائیوں سے ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ حکومتی بجٹس کو، سماجی تحفظ کے بجٹس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اقربا پروری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جہاں ٹھیکوں کے نظام میں زہر گھلا ہوا ہے. ایسے نظام میں ہماری ایک مخلصانہ کوشش جاری ہے کہ ہم صحیح حقداروں تک پہنچیں اور کام دیانتداری سے کریں. اور میں اس کوشش میں جو بھی ہمیں کامیابی ہو رہی ہے، میں وزیر اعظم کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ان کی سپورٹ کے بغیر یہ کام کرنا بہت مشکل ہے. تھینک یو. پلیز ٹیک کوشچنز ناؤ. ظہیر عباسی. سر ظہیر عباسی بزنس ریکارڈر سے بول رہا ہوں. سر آپ نے سرکولر ڈیٹ کا ایشو کیا کہ وہ آپ کے لیے بڑا بلیک ہول ہے. اگلے سال کے لیے بھی آپ نے اوور 600 بلین کی سبسڈیز رکھی ہیں، جس میں 500 کے قریب تو سرکولر ڈیٹ کی ہیں، اور اوور 100 بلین آپ پاور سیکٹر کی ہیں. 100 بلین آپ نے سرکولر ڈیٹ کے لیے رکھا ہوا ہے، اور 10 سال کا یہ پلان ہے آپ کا جو سرکولر ڈیٹ ختم کرنے کا. اس کو جب کاسٹ بھی بڑھ رہی ہوگی، اور اس کو کس طرح آپ ختم کریں گے، سمجھ نہیں آتی کہ 10 سال میں کیسے یو آر گوئنگ ٹو اوور کم دس. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو کیپیسٹی پیمنٹس جو کہ ہم نے جو ہے کارخانے بنا دیے، اس کے اوپر ہم نے کیپیسٹی پیمنٹ کے اوپر گارنٹی دی ہوئی ہیں کہ یہ اگر آپ ہم یوز کریں نہ کریں، اتنے جو ہیں پیسے 60% وغیرہ کے اوپر وہ ہم ان کو پیسے دیں گے جو کہ جس انویسٹر ہے، اور وہ ہم یوز نہیں کر رہے تو اوور بلٹ ہیں. وہ کوئی 455 بلین تھے 2018 میں کیپیسٹی پیمنٹس، اور یہ 1.5 ٹریلین ہو جائیں گی 2023 میں. اس سال تو یہ مطلب 3 گنا ہو جائیں گی یہ صرف کیپیسٹی پیمنٹس. تو اس کو ایبزارب کرنا، اس کیپیسٹی کو، ایک ہمارے لیے چیلنج ہے نا کہ اس کو کیسے کرنا ہے. اب دوسرا جو ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لاسز ہیں، جو ہماری جو ڈسکوز وغیرہ کی جو لاسز ہیں، وہ مطلب ایک قسم سے وہ ہیں، اور اس حکومت نے تھوڑے سے تو کم کیے ہیں، ان کو 1-1.5% ہوا ہوگا،
لیکن وہ ابھی تک جو ہیں وہ زیادہ کم نہیں ہو سکے. اور پھر جو ریکوریز ہیں، جو ریکوری جو آپ ایک دفعہ بیچ دیتے ہیں اور تو اس کو جو ریسیویبل ہوتا ہے اس کی ریکوری جو ہے اس کے بیچ میں بھی تھوڑا سا امپرومنٹ ہوا ہے، لیکن زیادہ نہیں ہوا ہے. اس کا مطلب ہے یہ کہ ان ڈسکوز کو ہم نے ایفیشینٹ کر کے بیچ دینا ہے. پرائیویٹ سیکٹر اس کو لے کے وہ ایفیشینٹلی چلائے گا. پبلک سیکٹر میں یہ آپ کو ہر سال یہ 200-300 بلین کا ٹیکہ لگاتے رہیں گی. ایڈ ٹو دیٹ یو ہیو دی کیپیسٹی پیمنٹ. سو کیپیسٹی پیمنٹس اوور اے پیریڈ آف ٹائم میں یہ ختم ہوں گی، کیونکہ جیسے جیسے آپ کی گروتھ بڑھے گی، یوٹیلائزیشن آف کیپیسٹی ہوگی تو وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. تو ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ یار دیکھیں یہ کچھ 40-50 سال 30 سے 40 سال ان کی عمر ہوتی ہے کارخانوں کی. ہم نے پیمنٹس جو کی ہوئی ہیں، جو فائنینشیل پلانز ہیں، وہ 10 سال میں پیمنٹس ہو جانی ہیں ان کی ساروں. تو 10 سال میں جب ڈیٹ پے ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب فرنٹ لوڈنگ ہوئی ہے پیمنٹ کی. اس کو ہم نے پکڑ کے تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دینا ہے 5-7 سال کے لیے. جتنی دیر میں ہماری گروتھ جو ہے وہ 6-7% پہ جائے گی تو یہ خود بخود کیپیسٹی یوز ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس کو طریقے سے رادر دین ہم ٹیرف پہ ٹیرف بڑھاتے جائیں، تو ٹیرف بڑھاتے جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا ہماری انڈسٹری جو ہے انکمپیٹیٹو ہو جائے گی. غریب آدمی پہ کچھ نہ کچھ تو بوجھ جائے گا نا یار. اور کچھ نہ بھی گیا، اگر فرض کریں آپ غریب کو پروٹیکٹ کر دیتے، لیکن جب آپ ٹیرف بڑھائیں گے تو اس کا کیسکیڈنگ افیکٹ آئے گا انفلیشن پہ. بیکاز جیسے جیسے جو بجلی استعمال کر رہا ہوگا، جو بھی ہمارا بزنس وغیرہ، وہ اپنی قیمتیں بڑھا دے گا، تو انڈائریکٹلی تو غریب آدمی کو بھی ٹیکس لگے گا. سو یہی ہمارا ایک قسم سے پوزیشن ہے کہ ہم اس کو اور سے ہم اس کو ٹھیک کریں گے. بٹ آپ کا جو جواب یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اس میں ٹائم لگے گا، اس میں 6-7-8 سال لگیں گے اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ ہم اس کی پوری جس کو کاسٹ ریکوری آف پروڈیوسنگ بجلی اینڈ ریڈکشن آف ایلیمنیشن آف سرکولر ڈیٹ. جی نیکسٹ. جی سر ایک تو یہ بتائیے کہ آپ کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ یو آر لیوریجنگ یو ایس فورسز ان ہیلپنگ سیکیور IMF ڈیل، تو وہ کس سٹیج کے اوپر ہے؟ آج تردید جاری ہے. میرے ساتھ پورا کوئی 1 گھنٹے کا اس نے میرے ساتھ انٹرویو کیا. 19 پوائنٹس تھے اس نے. اس کے بیچ میں US تو بیچ میں آیا صرف ایک ہی جگہ، اور اس نے میرے سے پوچھا کہ US کے ساتھ آپ کی ریلیشن شپ کیسی چل رہی ہے. تو میں نے کہا کہ جناب ہماری کوئی اس دفعہ US نے ملٹری ٹریننگ کے لیے کچھ پیسے رکھے ہیں. انہیں کہا جی باقی چیزوں کے لیے انہوں نے پیسے رکھے ہیں. میں کہ نہیں رکھے، اور مجھے وہ ہمیں پیسے چاہیے بھی نہیں. ہمیں چاہیے کہ US کے ساتھ ہم زیادہ ٹریڈ کریں، بزنس کریں. ہم چاہتے ہیں ان کی انویسٹمنٹس یہاں آئیں، ہمارے آئل اینڈ گیس سیکٹر میں آئیں، ہماری IT میں ہیں. یہ صرف بات ہوئی. انہوں نے یہ اس کو لنک کرنے کی کوشش کی ہے. کوئی ایک اور سٹوری کل چلیے، آپ کو معلوم ہے وہ کیا سٹوری تھی، اس کے ساتھ لنک کرنے کی اس عورت نے کوشش کی. آج اس کا ریبٹل جا رہا ہے. اس کے علاوہ IMF کا انہوں نے میرے سے ذکر کیا کہ IMF کے ساتھ آپ کے کیسے نیگوسیشن جا رہی ہیں. اس میں میں نے کوئی امریکہ کا ذکر نہیں کیا. سنیں نا جو کہہ رہے، تو آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں بالکل غلط انہوں نے سٹوری دی ہے، اس کی آج میں ریبٹل دے رہا ہوں. وضاحت ان کی کرنے دیں. سر وضاحت آپ کی ہوگی. سوال یہ ہے کہ اب کل آپ کا بجٹ ہے، تو IMF کے ساتھ آپ کس سٹیج کے اوپر ہیں؟ ایک، اور دوسرا یہ کہ جو ایک وقت میں ایک سوال کریں. سر ایک ہی سوال ہے سب کے لیے یہی سر، یہ ایک ہی سوال ہے، آپ نے درمیان میں پکڑ لیا نا. سر اس کے ساتھ کریں تو 4 سوال ہو جاتے ہیں. چلیں آپ پوچھ لیں. خلیق کیانی صاحب کے لیے میرے دل میں بہت جگہ ہے. سر کیپیسٹی پیمنٹس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے جب آج کی ڈیٹ میں بھی کوئی 6000 میگا واٹ کے گیس کے بجلی گھر جو ہے وہ بند ہے؟ میں نام لے کے بتا سکتا ہوں کہ 6000 میگا واٹ کے بجلی گھر بند ہیں جن کو گیس سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں چل رہے، اور ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ کیپیسٹی پیمنٹ پورا سال کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں وہ کیپیسٹی پیمنٹ؟ آپ IMF سے شروع ہیں، آپ کیپیسٹی پیمنٹ پہ آ گئے. دیکھیے یار، دیکھو میں اپنا خلیق نہیں ان کا جواب مجھے دینے دیں. میں صرف آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا، ایک وقت میں ایک سوال پوچھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، ماشاءاللہ آپ بہت ہیں. تو اس قسم کے سوال جواب ہیں. میرے 46 سال ہو گئے مجھے بھی اس بزنس میں. مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سوال سے دوسرا سوال، دوسرے سے تیسرا نہ کریں میرے ساتھ، کیونکہ اور بہت لوگ بیٹھے ہیں. ابھی جواب دیتا ہوں میں آپ کو. پہلی بات یہ ہے کہ ہماری IMF کے ساتھ چل رہی ہے ہماری نیگوسیشن. IMF اور ہمارا جو ہے وہ جو ڈیسٹینیشن ہے وہ ایک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو ہے سسٹینیبل گروتھ ہونی چاہیے. ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ سسٹینیبل گروتھ ہونی چاہیے.
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کو سٹیبلٹی کے لیے یہ چیزیں کرنی ہیں، جس میں انہوں نے کہا ٹیرف انکریز کر دیں اور پرسنل انکم ٹیکسز جو ہیں بڑھا دیں۔ ہمارا ان کے ساتھ کہ آپ جس راستے پہ آپ منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں، ہم بھی اسی منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں۔ وی آلسو وانٹ سسٹینیبل گروتھ، لیکن میں غریب آدمی پہ اس وقت جو ہے وہ ٹیرف انکریز نہیں کر سکتا ہوں، اور نہ ہی میں یہ جو بندہ ایک انکم ٹیکس ابھی دے رہا ہے اس کے اوپر اور انکم ٹیکس لگا سکتا ہوں۔ اس وقت 113 ارب روپے کے ہمارے انکم ٹیکسز ہیں، پرسنل انکم ٹیکسز، اور وہ کہتے ہیں 150 ارب اور لگا دیں۔ تو یہ کہاں ہم یہ از اٹ جسٹیفائڈ؟ سو نو، سو وی آر سیئنگ نو سر، ویل گیو یو این الٹرنیٹو وے۔ اس پہ ہماری ڈسکشن جاری ہے۔ اور لسن، وی بیسکلی یہ ہمارے لیے ایک اس کا پرنسپلز کی ریڈ لائن ہے پرائم منسٹر کے لیے، غریب کے اوپر اور بوجھ نہیں ڈالیں گے اور سیلریڈ کلاس پہ اور بوجھ نہیں ڈالیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے ان کو جو ریونیو چاہیے تھے ہم نے ان کو پیش کر دی، جو ان کو 5.9 ٹریلین کے چاہیے تھے وہاں نے پیش کر دی، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو آپ کا یہ ٹیرف کا آلٹرنیٹ پیش کر دیا۔ تو جہاں تک آپ کا وہ آپ تعلق ہے وہ 5,000 وہ پڑا ہوا ہے اور اس وقت روڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، وہ میرے خیال میں حماد اظہر صاحب نے کل پریس کانفرنس میں ایکسپلین کر دیا ہے۔ میں آئی ول جسٹ موو آن۔ چلیں جی آپ بولیں۔ سر ادھر، سر مہتاب ادھر سر، ارے بھائی سر لیفٹ پہ۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جی ڈی پی گروتھ پہ سر ہر سال ایک کنٹروورسی کریٹ ہوتی ہے۔ آپ سر پی بی ایس کو آٹونومس سٹیٹس کیوں نہیں دے دیتے ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ؟ اور یہ جڑا ہوا سوال ہے اس لیے میں دوسرا کر رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں سر، آپ کہتے ہیں کہ پبلک ڈیٹ جو ہے وہ کم ہو گیا، آپ اس کی وجوہات پہ جائیں تو وجہ یہ ہے کہ آپ کی نامینل گروتھ زیادہ ہے، انفلیشن زیادہ ہے، اور دوسرا آپ کا ایکسچینج ریٹ جو ہے امپروو ہوا ہے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو سر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تو کم ہوئی ہے۔ اسی کا میں جواب دوں گا، باقی جو چیزیں وہ دوسرے سوال کے راؤنڈ میں آئے گا۔ پہلا ہے پی بی ایس اٹانومس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، پیریڈ، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو معلوم ہے کہ 2009 کے بیچ میں جب فائنانس منسٹر تھا، میں نے ایک ٹیکنیکل اسسٹنس لی تھی ورلڈ بینک سے، اور اس میں میں نے کہا تھا کہ اس کو کہا جائے، یہ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا اس کو میں نے کہا اس کا بیورو بنایا جائے اور اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اس وقت وہ انہوں نے اسسٹنس تو لے لی اور وہ پھر منسٹر آف فائنانس میں ہی رہ گیا، کیونکہ میں تو چلا گیا 2010 کے شروع میں۔ اب جو ہے اس دفعہ اس حکومت کو اتنا کریڈٹ ضرور دے دیں کہ جب اسد عمر آئے تو انہوں نے اٹھا کے، کیونکہ وہ فائنانس منسٹر تھے، انہوں نے اس کو اٹھا کے دے دیا ڈیولپمنٹ پلاننگ ڈویژن۔ آپ کی جو بات کہ اس کو ہم انڈیپینڈنٹ کیوں نہیں کر رہے تھے، بالکل اچھا سوال ہے اور یہ انڈر کنسیڈریشن بھی ہے انشاءاللہ، کیونکہ دیکھیں ہر دفعہ اسی کے سوال ہوتے ہیں کہ 3.9% ہوئی ہے نہیں ہوئی، فلانی چیز ہوئی ہے نہیں ہوئی، ڈیٹ کا جو ڈیٹا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ سو اف یو آسک می، میری تو یہ ہوگی کہ اس کو ٹوٹلی اٹانومس کیا جائے اور کسی منسٹری کے تحت یہ اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ جی نیکسٹ، جی جناب آپ بتائیں زوبیہ۔ سر السلام علیکم۔ چل یار دیکھو، اب شہباز رانا کو بات کر، یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ یہ ادھر تک میرے سامنے آ جائیں گے ورنہ۔ ہاں بولیں۔ آپ نے 3 سال کا پیریڈ کرنے کے بعد یہ چیز کو ایڈمٹ کر لی کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور غریب عوام کا آپ کو بہت خیال کیا۔ آپ یہ کہ 2 کروڑ جو لوگ روزگار ہو گئے، 1 کروڑ کا وعدہ کیا یار میں بھی کرا میں کہتے رہا چلو دوبارہ سے بھائی وہ تو میں نے جواب دے دیا نا کہ وہ تو 2 کروڑ تو ہوئے تھے اس وقت جب کووڈ آیا تھا۔ ابھی اس کے بیچ میں صرف اب 25 لاکھ ایسے رہ گئے ہیں جو کہ اب بے روزگار ہیں، کیونکہ واپس بائی اکتوبر 2020 کے وہ سارے کے سارے ری امپلائی ہو چکے تھے، کیونکہ کووڈ کے جس طرح ہماری اسٹریٹجی تھی اس کی وجہ سے یہ وہ تو 55 ملین تھے، 52.5 ملین جو ہیں واپس جاب پہ آ گئے ہیں۔ اب 25 لاکھ کی بات ہے، اس کا جو بالکل صحیح ہے، ایز وی گرو ناؤ مور تو وہ بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ آپ کروڑ کی بات کریں جابز کی، میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یار 2 ملین جابز پر ایئر چاہیے۔ تو میری اسٹریٹجی کیا ہے؟ میری اسٹریٹجی یہ ہے کہ بھائی اسٹیبلائزیشن تو ہو رہی ہے، جو ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے، چلے گی ہمارے ساتھ، اور یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلائزیشن کے لیے بیٹھے رہیں ہم چپ کر کے اگلے 3 سال کے لیے
IMF का तो कुकी कटर अप्रोच है. वो तो कहते हैं यार बस पहले तो तुम बिल्कुल शिकंजा कर दो. हमारा काम ये है कि हम ये देखें हमारी रियलिटी ऑन द ग्राउंड क्या है. हमें इस वक्त ग्रोथ चाहिए. तो इस वक्त अगले साल का बजट आप देखेंगे, उसके बीच में ये ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट की, ये उसकी और महंगाई को कम करने की, वो आपको सामने नजर आ जाएंगी. जी अब अपना नहीं शहबाज राना. अस्सलाम वालेकुम सर. आपसे सर सवाल आपसे बिल्कुल एक सवाल सर, आपने फरमाया कि एफबीआर ने 4,000 की कलेक्शन कर ली है. ये चौथी अटेम्प्ट थी जिसमें ये इन्होंने क्रॉस किया है. माय क्वेश्चन इज कि जो क्वालिटी ऑफ द एफबीआर कलेक्शन, आप इसको कैसे देखते हैं? जो डायरेक्ट टैक्सेस थे आज से 3 साल पहले वो 40% थे, अब 35% हो गए, और बावजूद कि इन्होंने 4,000 क्रॉस किया है, जो इनकम टैक्स का टारगेट था उससे 193 अरब रुपया कम इकट्ठा किया है. तो हाउ यू आर गोइंग टू फिक्स दिस नेक्स्ट फिस्कल ईयर? वेरी गुड. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड लेट मी शहबाज, जो चीज रियलिटी है वो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए. मैं आपको कहूं डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, वेदर इट इज चाइना, इट इज टर्की, इट इज व्हाटएवर, जस्ट गो टू दोस कंट्रीज, द इनिशियल ग्रोथ इन टैक्सेस इज इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑलवेज. आपका जो चाइना में 75 से 80% जो टैक्स की शुरू में इंक्रीजेज आई थी वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से आई थी. ओवर अ पीरियड टाइम देन यू बिल्ड द डेटाबेस फॉर इनकम्स क्रिएट होती हैं, उसके बाद उसको टैक्सेशन करते हैं. तो इसलिए आप अगर ये कहेंगे अगले साल में क्या होगा, मैं तो अगले सालों में भी देखें, मैं ब्रॉडनिंग तो जरूर कर रहा हूं और हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे. आप देखेंगे कि जो अगले साल में जो एक बहुत बड़ी चेंज आने वाली है, और वो है कि मैंने एफबीआर की हरासमेंट खत्म कर देनी है कि सेल्फ असेसमेंट होगी. कोई एफबीआर का आदमी किसी को नोटिस नहीं देगा. दूसरी चीज है कि ऑडिट कौन करेगा, ये लोग नहीं करेंगे, थर्ड पार्टी ऑडिट होगा. मुझे याद है आपको कि मैंने ये शुरू किया था, जैसे मैं गया था उन्होंने उसको पैकअप कर दिया था. नो दिस टाइम. और कितने लोग ऑडिट होंगे? 3 से 4%, ज्यादा नहीं, क्योंकि इसमें डिटरेंट क्रिएट करना हमने. हर 100% को तो ऑडिट नहीं करना ना आपने. तो आपने रिस्क बेस्ड ऑडिट करवाएं थर्ड पार्टी से 3-4%, और जो पकड़ा जाए उसको टांग दें आप. सीधी बात है. और अब जब ये दे देंगे, हम ये मराद दे देंगे कि सेल्फ असेसमेंट होगी और थर्ड पार्टी ऑडिट होगा, इसका मतलब है एफबीआर का हरासमेंट खत्म हो जाएगी. तो फिर हमने जब जाके लोगों को पकड़ा जो विलफुल मतलब एक नॉन फाइलर है, तो उसका जो मैं आपको अभी से कह रहा हूं, और ये जाहिर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, फिर हम लोगों को जेल में भेजें. ये हुआ ही नहीं आज तक, ये नहीं हुआ इस 74 सालों में. हम क्योंकि विलफुल बंदा जो है, जिसको हरासमेंट भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो जो अगर अपना टैक्स पे नहीं कर रहा, तो वो इस गरीब आवाम के ऊपर एक किस्म से बोझ है. और हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि ये हो. और आपको पता है कि इसमें मेरे बड़े क्लियर वो हैं, मेरी फिलॉसफी कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होनी चाहिए शहबाज राना साहब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सिर्फ इनकम टैक्स होना चाहिए, सिर्फ कंजम्पशन टैक्स होना चाहिए, और ये सारे विदहोल्डिंग टैक्स, ये सारे टर्नओवर टैक्स आप देखेंगे इस बजट में भी हम करेंगे, इसमें ये सब खत्म हो जानी चाहिए. इनकम्स हैव टू बी टैक्स्ड, कंजम्पशन हैज टू बी टैक्स्ड, पीरियड. इसके बाद जो है कस्टम ड्यूटी, तो आपको पता है कस्टम होती है. अब जी नेक्स्ट. सर हमारे पास ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स भी हैं, तो हम जियो के अशरफ मलकम साहब को देंगे. जी बोलें सर. मैं अशरफ मलकम जियो से. जी मेरा सब सवाल है कि हमारी एलोकेशन तो बजट में बहुत हो जाती है, लेकिन जब यूटिलाइजेशन का इशू आता है उसमें फिगर्स आप कहें तो मैं शेयर भी कर लेता हूँ. 1/3 भी कुछ हुआ कि 2/3 इस्तेमाल ही नहीं हो सका, एलोकेट नहीं हो सका. इसमें खासतौर पर कोवर्ट्स रिलेटेड है, एग्रीकल्चर रिलेटेड है, जिसपे आप बहुत जरूरत दे रही हैं. यूटिलिटी स्टोर की सब्सिडी है, यूटिलाइजेशन नहीं होती सर, एलोकेशन हो जाती है. किस तरह इंश्योर करेंगे कि जो एलोकेशन हैं वो इस्तेमाल भी हो जाए साल के दौरान, उसका फायदा ताकि ट्रिकल डाउन हो जाए. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. क्वेश्चन अगर प्लीज ले लें, मैं बड़े सालों से पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं मिल रहा है. साहब डार साहब से पूछा था, शेख साहब से पूछा था. हमारे $800 मिलियन यूएई से स्टॉक है पीटीसीएस की सेल में, उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई. चले सर, दोनों में आपने एक की बजाय 2 सवाल पूछ लिए, लेकिन क्योंकि आप दूर बैठे हुए हैं, दूर बैठे हैं, तो इसलिए मैं जवाब दे देता हूं. पहली बात तो आपने कहा कि ये जो हमारी एलोकेशन जाती हैं, इस दफा जी वी हैव मेड श्योर कि पीएचडीपी जो है. शौकत तरीन साहब गुफ्तगू कर रहे थे.